بے پناہ معنویت رکھتا ہے اور عمل کی دعوت دیتا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں کہ جو علم کی اہمیت کو بتا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ علم کو اہمیت نہ سمجھے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں جناب امیر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اس میں حضرت بتا یہ رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ مال سے افضل ہے، اور 7 چیزیں یہاں پر اس حدیث کے اندر گنوائی ہیں۔ جو علم کے فضائل ہیں وہ 7 ہیں، اور جو مال کے نقائص ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ علم مال سے 7 فضائل رکھتا ہے مال کے مقابلے میں، اور مال جو ہے وہ علم کے مقابلے میں جو ہے وہ پست ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ العلم افضل من المال بالسبعہ، علم مال سے 7 اسباب کی بنا پر افضل ہے۔ الاول انہ میراث الانبیاء، علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے۔ والمال میراث الفراعنہ، اور مال جو ہے وہ فرعونوں کی میراث ہے۔ تو اب اگر علم کہیں نظر آ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاس انبیاء کی میراث آئی ہے، اور کہیں بہت زیادہ مال نظر آ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ فرعونوں کی میراث ہے۔ الثانی، دوسری چیز، العلم لا ينقص بالنفقہ والمال ينقص بها، دوسری برتری جو علم کی مال پر ہے وہ یہ کہ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، لیکن مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ الثالث، تیسری جو فضیلت ہے علم کی مال پر اور برتری جو ہے وہ یہ کہ یحتاج المال الی الحافظ والعلم یحفظ صاحبہ، مال جو ہے ایک محافظ کا محتاج ہے۔ اگر محافظ نہ ہو تو مال ضائع ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ والعلم یحفظ صاحبہ، لیکن علم جہاں کے اوپر ہوتا ہے وہ صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ الرابع، العلم يدخل في الکفن ويبقى المال، چوتھی فضیلت جو علم کی ہے وہ مال پر وہ یہ کہ علم انسان کے ساتھ کفن میں جاتا ہے، کفن میں داخل ہوتا ہے، لیکن مال کفن کے باہر ہی رہ جاتا ہے، کفن کے ساتھ مال نہیں جاتا ہے۔ الخامس، المال يحصل للمؤمن والکافر والعلم لا يحصل الا للمؤمن خاصۃ، مال وہ ہے کہ جس کو مومن اور کافر دونوں حاصل کرتے ہیں، لیکن علم وہ ہے کہ جو صرف اور صرف مومنی کو حاصل ہوتا ہے۔ السادس، چھٹی فضیلت جو ہے وہ یہ کہ جمیع الناس یحتاجون الی صاحب العلم فی امر دینہم ولا یحتاجون الی صاحب المال، سب لوگ، تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے دینی امور میں صاحب علم کے محتاج ہیں، لیکن سب لوگ صاحب مال کے محتاج نہیں۔ اور 7ویں فضیلت جو بیان کری ہے حضرت نے یہاں پہ وہ یہ کہ السابع العلم
یقوی الرجل علی المرور علی الصراعات والمال یمنعہ، علم جو ہے وہ انسان کو تقویت بخشتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ وہ صراط جو قیامت میں جہنم کے اوپر سے گزر کے راستہ ہے، کہ انسان میدان حشر میں ہوگا، اور میدان حشر کے بعد ایک خندق ہے جو جہنم کی شکل میں ہے، اس خندق کے اوپر ایک راستہ ہے جس کو پل صراط کہا گیا ہے، اس راستے سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ انسان کو قوت بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ وہ صراط پر سے گزر سکے۔ وَالْمَالُ يَمْنَعُهُ، اور مال جو ہے وہ انسان کی قوت کو سلب کر لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ انسان جو ہے پھر اگر زیادہ مال رکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں صراط پر سے گزرنے میں اس کو دشواری ہوگی۔ یہ بہرحال فضائل علم کے حوالے سے حدیث تھی، جس میں حضرت نے علم کی برتری بتائی ہے مال کے اوپر، کہ 7 وجہ ہیں، 7 اسباب ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر علم جو ہے وہ مال سے افضل اور برتر ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر صاحبان علم کے مرتبے کو بتایا گیا ہے کہ اقرب الناس من درجۃ النبوہ اہل العلم والجہاد، نبوت کا جو رتبہ ہے اس سے جو سب سے زیادہ لوگ نزدیک ہیں وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، یا تو صاحبان علم نبوت کے درجے سے نزدیک ہے، یا پھر جو خدا کی راہ میں خلوص کے ساتھ جو ہے کوشش کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، یہ رسول اللہ سے حدیث ہے، وہ جو ہے وہ نبوت کے درجے سے نزدیک ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں وہ بہرحال یہاں کے اوپر جو بیان کی جا رہی ہیں، ان میں دعوت فکر ہے کہ انسان جو ہے وہ علم کی اہمیت کو سمجھے، اور علم اور مال کا جب مقابلہ ہو رہا ہو اور 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو کہ یا تو آپ مال لے لیجئے یا پھر علم لے لیجئے، تو وہاں پر ایک عاقل انسان کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ علم کا انتخاب کرے، مال کو ٹھکرا دے۔ جناب امیر کی جانب ایک شعر منسوب ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی جو یہ تقسیم ہے اس کے اوپر راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہم کو علم عطا کیا اور جاہلوں کو مال عطا کیا۔ تو جو یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے آل محمد سے علم کو مخصوص رکھا، اور جو حال تھے ان کو جو ہے وہ مال عطا کیا۔ اور کیف بغیر علم کے اگر انسان جو ہے وہ کوئی کام انجام دیتا ہے، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جناب امیر سے ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ قسم الزہری رجلان، میری کمر 2 قسم کے لوگوں نے توڑی ہے، عالم متحقق و جاہل متنسک، ایک وہ عالم کہ جو علم رکھتا ہے لیکن اپنے علم پر
عمل نہیں کرتا. اور دوسرا وہ جاہل کہ جو عمل کرتا ہے لیکن علم نہیں رکھتا. ایک جاہل کا عمل اس کی ارزش نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن اگر علم کے ساتھ عمل انجام پا رہا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے اور ارزش ہوتی ہے. کیونکہ علم جتنا زیادہ بڑھے گا اتنی انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا. اللہ کو انسان جو ہے اتنے اچھے انداز میں پہچانے گا. اور اگر علم نہیں ہوگا تو معرفت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سطحی معرفت ہوگی. اس معرفت کی پھر کوئی زیادہ اہمیت اور ارزش نہیں ہے. معیار کثرت عمل نہیں ہے، معیار جو ہے وہ کیفیت عمل ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فقرہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان چاہیں کہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے اللہ اکبر ادا کر دیں جیسے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی زبان سے اللہ اکبر کہا تھا، تو خدا کی قسم یہ ساری دنیا کے انسانوں کے اندر توانائی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر ادا کرے. یہاں اللہ اکبر زبان سے ادا کرنا یعنی معرفت کے ساتھ اس کلمے کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرنا. کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بزرگ و برتر ہے، سب سے بڑا ہے، تو اس کی بزرگی کا جب ہم اعلان کر رہے ہیں تو یہاں ہم کو خدا کی کیسی معرفت ہے. تو جناب امیر کے پاس معرفت تھی، وہ معرفت کسی کے پاس ویسی معرفت نہیں ہے. تو جس معرفت کے ساتھ جو ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہا، اس معرفت کے ساتھ دنیا کا کوئی انسان اپنی زبان کے ساتھ اس کلمے کو نہیں ادا کر سکتا ہے. اقبال کے بقول کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. بظاہر وہی الفاظ ہیں کہ جو ایک ملا کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، اور وہی الفاظ ہیں کہ جو ایک مجاہد کی زبان کے اوپر جاری ہوتے ہیں. لیکن جب ایک مجاہد اپنی زبان کے اوپر ان الفاظ کو جاری کرتا ہے تو ان الفاظ کے وہ دوسرے معنی مراد لیتا ہے، کیونکہ اس کی معرفت جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے. برخلاف ایک وہ شخص کے جس نے دین کو پیشہ ورانہ طور کے اوپر اختیار کر رکھا ہے، دین کو اپنی روٹی بنا لی ہے، وہ جب جو ہے اپنی زبان کے اوپر ان الفاظ کو جاری کرتا ہے تو پھر بہرحال جو ہے وہ ایسے ہی سطحی مفہوم کے تحت جو ہے وہ اپنی زبان کے اوپر الفاظ کو جاری کرتا ہے. اس کے معنی اور مفاہیم سے اس کو وہ واقفیت نہیں ہوتی ہے کہ جو ایک عارف کو معرفت حاصل ہے. بارکیف یہ تو چیزیں تھیں فضائل علم کے حوالے سے. گزشتہ کلاس کے اندر ہم لوگوں نے جو گفتگو کی تھی وہ یہاں تک کے بات پہنچی تھی کہ دین کی تعریف لغت میں کیا ہے اور خود دین کی زبان یعنی دینی اصطلاح میں دین کی کیا تعریف ہے. وہ بہرحال جو حضرات حاضر تھے ان لوگوں نے جو ہے اس ان مطالب کو سنا تھا. اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ خود جو دین ہے وہ 3 اس کے رکن ہیں. ان 3 رکنوں سے مل کے دین جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. ایک اصول عقائد ہے، پہلا رکن، اور دوسرا رکن جو ہے وہ اخلاقیات کا ہے، اور تیسرا رکن جو ہے احکام کا ہے کہ جس کو ہم قانون شریعت کا کہہ سکتے ہیں. شریعت تو یہ تینوں رکن جو ہیں جب ملتے ہیں تب ایک دین جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. تنہا اگر آپ الگ رکھیے ان کو ایک ایک کو تو اس سے ایک دین جو ہے وہ تشکیل نہیں پا سکتا ہے.
مثال کے طور کے اوپر آپ چائے بنانا چاہتے ہیں، دیکھیے ایک مثال ہے یہ، اور بہرحال مثال میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، مناقشہ نہیں ہوتا ہے گا، اس میں شکر کو بھی آپ کو ڈالنا ہے، پانی کو بھی ڈالنا ہے، دودھ بھی جو ہے شامل کرنا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تب ایک چیز وجود میں آ رہی ہے، اور اس کو جو ہے پھر آپ اپنی مرضی اور منشے کے مطابق جو ہے استعمال کرتے ہیں اور پیتے ہیں گے. لیکن تنہا شکر کو آپ چائے نہیں کہہ سکتے، تنہا پانی کو آپ چائے نہیں کہہ سکتے، اور تنہا جو ہے وہ آپ جو ہے دودھ کو چائے نہیں کہہ سکتے. جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، مرکب ہوتی ہیں، تب ایک چیز وجود میں آ رہی ہے. ویسے ہی مسئلہ ہے یہاں کے اوپر کہ یہ تین چیزیں ہیں دین کی اہم تین رکن. ایک چیز ہے عقائد، دوسری چیز ہے اخلاقیات، اور تیسری چیز ہے قوانین اور احکام. یہ تین چیزیں جو ہیں جب آپس میں ملیں گی تب ان تین کے مجموعے کو ہم دین کہیں گے. تو اب دین کی دو تقسیمیں اگر ہم کرنا چاہیں، ایک دین دین الہی، یعنی اللہ نے جس دین کو بھیجا ہے ایک وہ دین ہے، اور ایک وہ دین ہے کہ جو دین بشری ہے. تو اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین کے اندر اگر عقائد ہیں تو وہی عقائد ہم رکھیں گے کہ جو جن کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اور اگر اخلاقیات کا مسئلہ ہے تو ان اخلاقی اقدار کی پابندی کریں گے، ان اخلاقی اقدار اور ان اخلاقی اوصاف کو اپنی ذات کے اندر پیدا کریں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کی جانب انسانوں کی رہنمائی کی ہے. قوانین کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ وہی قوانین پھر جو ہے ان پر عمل ہوگا کہ جو قوانین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے جو ہے وضع کی ہیں. اس کے مقابلے میں دین دین بشری. اب جو یہ دین دین بشری ہے اس کے اندر بھی عقائد بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ قوانین بھی ہیں. مگر دین بشری کا جو سرچشمہ ہے وہ خود انسان کی خواہشات اور اس کے ذوق ہے. یعنی عقائد بھی وہی ہیں کہ جو اس نے پسند کیے، جو اس کا ذوق اور جو اس کی خواہش کہہ رہی تھی، اس خواہش اور ذوق کے مطابق جو ہے اس نے اپنا عقیدہ بنا لیا. اخلاقیات میں انہی چیزوں کا وہ پابند ہو رہا ہے کہ جہاں پر جو اس کی خواہش ہوتی ہے، نفسیاتی خواہش، اس خواہش کی وہ پیروی کرتا ہے. چنانچہ قرآن نے اس جانب اشارہ کیا افمن رأیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا پروردگار بنا لیا. یعنی خواہشات جو ہیں وہ اس کے نزدیک ربوبیت کا درجہ رکھتی ہیں، رب کی حیثیت رکھتی ہیں. تو انسان اگر الہی دین کو نہیں اختیار کر رہا ہے بلکہ خود اپنے بنائے ہوئے دین کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، تو یہ بھی مجموعہ جو ہے وہ تین چیزوں سے مل کے ہی تشکیل پائے گا، اخلاق، عقائد اور قوانین. مگر یہ اس کے اندر ساری وہ چیزیں ہوں گی کہ جو خود انسان نے بنائی ہیں، اور جب انسان نے بنائی ہیں تو وہ انسان کو ہلاکت ابدی میں مبتلا کر دیں گی. انسان پھر نجات نہیں حاصل کر سکتا، کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. لیکن اگر انسان کو نجات حاصل کرنا ہے، سب سے پہلا تو مسئلہ ہے کہ ہم کو اپنی دنیا کو بھی سدھارنا ہے، اور جب دنیا صحیح ہو جائے گی تو آخرت بھی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو یہاں کے اوپر جیسا عقیدہ اختیار کیا جائے گا، جس طرح سے قوانین الہیہ کی پاسداری کی جائے گی، اور جیسے اخلاقی اوصاف اپنی ذات کے اندر پیدا کیے جائیں گے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہرحال
ان کا اثر جو ہے وہ قیامت کے اندر ظاہر ہوگا۔ تو بحث ہم کو اور زیادہ دیگر چیزوں سے نہیں کرنا ہے، صرف یہاں کے اوپر جو ہے جو مطمع نگاہ ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف دین الہی کے حوالے سے بحث کی جائے، وہ دین کی جو اللہ نے بشر کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اس دین کے حوالے سے ہم کو جو ہے وہ بحث کرنا ہے۔ تو اس دین کے جو تین عنصر ہیں، اخلاق، عقائد اور احکام، اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں، یعنی مذہب شیعہ کے اعتبار سے دیکھیں، تو ہمارے کیا اصول دین جو ہیں وہ ان کو 5 قرار دیا گیا ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد۔ لیکن اگر یہ اصول کی ہم تقسیم کریں کہ جو اللہ نے ادیان بھیجے ہیں، دین بھیجے ہیں، جن کو ادیان ابراہیمی کہا جاتا ہے، تو اب اس میں اسلام بھی ہے، یہودی بھی ہیں اور مسیحی بھی ہیں۔ تو یہ جو آسمانی مذاہب ہیں، ان سب کے نزدیک جو عقائد ہیں وہ کل 3 عقیدے ہیں جو تینوں مذہبوں کے اندر مشترک ہے۔ مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہودی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، مسیحی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ 3: توحید کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ اور قیامت کا عقیدہ۔ یعنی ہر بیدار انسان جو ہے اس کے ذہن میں یہ سوال 3 پیدا ہی ہوتے رہتے ہیں: کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اور اس درمیان کا جو راستہ ہے وہ کیسے طے کرنا ہے۔ پہلا سوال کہ کہاں سے آئے ہیں، دوسرا سوال کہ کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے، اور تیسرا یہ سوال کہ اس درمیان میں جو راستہ ہے اس راستے کو ہمیں کیسے طے کرنا ہے۔ تو یہ 3 سوال جو ہیں ہر بیدار انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں، اس کا جواب توحید ہوتا ہے، اور کہاں جائیں گے، بہرحال منزل ہماری کہاں ہے، یہ سفر کہاں پہ اختتام پذیر ہوگا، تو وہ ہے آخرت، قیامت، اس کا جواب۔ اور اس درمیان کا راستہ کیسے طے ہوگا، تو اس کا جواب ہوگا نبوت۔ تو یہ 3 عقیدے، توحید کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ اور قیامت کا عقیدہ، یہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر مشترک عقیدہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ہمارے یہاں توحید سے کے علاوہ ایک اصل اور قرار دی گئی ہے، عدل۔ تو اس بنا کے اوپر، کیونکہ یہ بہرحال ہمارے ہی مذہب کو امتیاز حاصل ہے کہ اور کسی دوسرے کو یہ امتیاز نہیں حاصل ہے کہ عدل الہی کے ہم قائل ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عادل ہے، اللہ جو نیکوکار ہیں، صالح افراد ہیں، پاک و پاکیزہ افراد ہیں، ان کو جو ہے وہ جزا دے، ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جنہوں نے بہرحال اس دنیا کے اندر جو ہے وہ غلط کام انجام دیے ہیں، ان کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ تو عدالت کے حوالے سے یہ عقیدہ جو ہے وہ صرف ہم لوگوں کا ہے، اور بہرحال کیونکہ اور دیگر فرقے جو اسلامی ہیں وہ عدل الہی کے حوالے سے وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس بنا کے اوپر اگر دیکھا جائے تو عدالت خود توحید ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی اللہ کی ایک صفت ہے۔ اور اگر امامت کو دیکھا جائے تو امامت بھی جو ہے وہ نبوت ہی کی ایک شاخ ہے، یعنی نبی کا جانشین امام ہوتا ہے، لہذا جو ہے وہ اہمیت اس کو ہمارے کیا ہے۔ بہرحال مسئلہ امامت جو ہے وہ
معمولی مسئلہ نہیں ہے گا، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ امام کا انتخاب جو ہے خدا کی جانب سے ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے اندر کوئی اپنا اختیار نہیں رکھتے ہیں گے. تو لہٰذا علماء نے جو ہے اس کو بھی جو ہے اصول دین میں شامل رکھا. تو ہمارے اعتبار سے جو ہے وہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے اصول دین 5، لیکن اور جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں اور وہ سب کے سب جو ہے 3 اصول جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں کہ اصول جو ہیں 3 ہیں. مگر بات یہاں پہ عقیدوں کے حوالے سے چل رہی تھی، تو عقائد کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھیے بڑا ہی سخت اور سنگین مسئلہ ہے. اسلام جو ہے وہ ہر انسان کے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، خود کوشش کرے اور اپنے عقیدے کی خود دلیل جو ہے وہ حاصل کرے. عقیدے کے حوالے سے چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے قیامت کا مسئلہ ہو، اس میں تقلید نہیں کی جائے گی. تعبد کے ہم قائل نہیں ہیں. تعبد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ بھئی خدا ہے، لہٰذا ہم اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو ہے کہیں کہ ہاں خدا ہے، خود ہمارے پاس کوئی جو ہے خدا کے وجود کی دلیل نہ ہو. تو نہیں، یہ چیز جو ہے وہ اسلامی مکتب کے نزدیک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے جو ہے خود بحث کرے، خود جستجو کرے، خود فکر کرے اور آزادانہ طور کے اوپر اس کو فکر کرنا ہے. اپنی فکر کو کسی سے وابستہ نہیں رکھنا ہے اور خود جو ہے وہ اپنے عقیدے کی جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ اس کو تلاش کرنا ہے. اب دیکھیے معمولاً جو ہے عبادت جو ہے اس کو پبلک یہ سمجھتی ہے، عوام یہ سمجھتی ہے کہ بس عبادت جو ہے وہ روزہ اور نماز ہے. حالانکہ یہ عبادت ایک عبادت بدنی ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، بہرحال خمس نکالنا اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی جو ہے یہ بھی عبادت ہے. تو یہ عبادت مالی ہو جائے گی. لیکن مفہوم عبادت کو اگر دیکھا جائے تو مفہوم عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے، اور سب سے اہم عبادت ہے فکری عبادت. کہ انسان جو ہے اگر وہ فکر کر رہا ہے کائنات کے متعلق، خالق کائنات کے متعلق، تو یہ فکر جو ہے وہ بہرحال سالہ سال انسان عبادتیں انجام دیتا رہے، اس سالہ سال عبادتوں سے بہتر یہ انسان کی فکر رہے گی. لیکن فکر جو ہے وہ صحیح اور سالم ہونا چاہیے. فکر کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کو اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو قرآن جو ہے وہ ہم سب کو دعوت فکر دے رہا ہے، اور اسی نتیجے اور اسی رزلٹ کو قرآن قبول کرتا ہے کہ جو فکر کے اوپر مشتمل ہو. لیکن اگر عقل اور فکر کے اوپر کوئی نتیجہ اور کوئی رزلٹ مشتمل نہیں ہے تو قرآن پھر اس کو رد کر دیتا ہے. تو انسانوں کی تربیت جو قرآن کے اعتبار سے ہے وہ یہ کہ انسان عقل کے مطابق بات کریں، فکر کے مطابق بات کریں، لاجک کے مطابق بات کریں، منطق کے مطابق بات کریں. ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ فکر میں اس کی کجی پیدا ہو جائے اور فکر جو ہے وہ غلط ہو جائے. تو صحیح فکر کیسے کی جائے گی؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری فکر کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو، میری فکر جو ہے وہ آلودہ نہ ہو، بالکل صحیح فکر ہو. تو قرآن نے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے. چند امور ہیں جو میں نے یہاں کے اوپر ذکر کی ہیں، ضبط کیے ہیں، جو آپ کی خدمت میں
پیش کر رہا ہوں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ فکری انحراف سے بچے، صحیح فکر کرے، تو جو قرآن کے ارشادات ہیں ان ارشادات کے اوپر جو ہے انسان کو عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ علم اور یقین کو چھوڑ کر ظن اور گمان پہ بھروسہ نہ کرے انسان۔ دنیا کے دوسرے جتنے بھی امور ہیں ان سارے امور میں ظن اور گمان کے اوپر جو ہے انسان بھروسہ کر سکتا ہے، لیکن جہاں عقیدے کا مسئلہ آ رہا ہے وہاں کے اوپر ظن اور گمان پہ بھروسہ بالکل نہیں کیا جائے گا۔ بھائی مثال کے طور کے اوپر آپ کے پاس ایک صاحب آیا اور آنے کے بعد انہیں نے خبر دی کہ فلاں آیا تھا، تو آپ ان کی خبر کے اوپر جو ہے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جو دی ہے انہیں نے غلط دی ہو خبر، یہ ایک قسم کا احتمال پایا جاتا ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں جو ہے ان احتمالات کی اگر انسان پرواہ کرنے لگے گا تو پھر بہت زیادہ اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو عملی زندگی ہے اس میں ظن کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم کو کسی چیز کا یقین پیدا کرنا ہے تو وہاں پھر ظن اور گمان پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ یقین جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو کی تحصیل کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہے۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ غلطی کا شکار نہ ہو فکری اعتبار سے، فکر اس کی صحیح اور سالم رہے، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ علم اور یقین کے اوپر ہمیشہ عمل کرے، ظن اور گمان کی پیروی نہ کرے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 116 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اے رسول، دنیا میں تو اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے کہنے پر چلو تو تم کو خدا کی راہ سے بہکا دیں گے۔ یہ لوگ تو صرف اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی ذات پر اگر کسی کو عقیدہ قائم کرنا ہے، الہی راستے کے اوپر اگر چلنا ہے تو الہی راستے پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یقین حاصل کرے، گمان نہ حاصل کرے، ظن کے اوپر بھروسہ نہ کرے۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے کہ جس کے اندر خداوند کریم کہتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو خواہ اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ آج اہل فلاسفہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ایک مسلم قانون ہے کہ اگر کسی چیز کی آپ کو تصدیق کرنا ہے، آپ کو یہ کہنا ہے کہ وہ ہے، تو آپ جب تک کہ یقین نہ پیدا کر لیں اس وقت تک کہ اس کی تصدیق نہ کریں۔ لیکن اگر آپ نے گمان کے اوپر عمل کیا تو یقیناً جو ہے وہ آپ اشتباہ اور غلطی کا شکار ہوں گے۔ تو فکر کو اگر ہم کو اپنی بچانا ہے کہ ہماری فکر غلطی کا شکار نہ ہو، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ علم اور یقین کے اوپر عمل کریں اور گمان اور ظن سے دوری اختیار کریں۔ خاص طور پہ عقائد کا مسئلہ بڑا سخت ہے۔ اصول دین کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اگر یقین نہیں پیدا کر رہا ہے تو پھر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ جتنے بھی
اصول ہیں، سب کے حوالے سے انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو انسان کی فکر کے اندر وہ غلطیاں پیدا کرتی ہے اور انسان صحیح فکر نہیں کر پاتا ہے، وہ اس کا خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگنا۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے جس مطلب کے بارے میں وہ فکر کر رہا ہے، تو بالکل بے طرف رہے، یعنی اس کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت کا طالب بنے اور دلیل اور مدرک کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک قاضی ہے جو ایک فائل مقدمے کی ہے، اس کو وہ پڑھ رہا ہے، تو بہرحال ایک مقدمے میں دو طرف ہیں، تو ان دونوں طرف سے اس کو جو ہے وہ لا تعلق رہنا ہے، اپنے کو الگ رکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فیصلہ دینا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کسی ایک سے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور کسی ایک کی جانب اس کا رجحان ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ صحیح فیصلہ نہیں دے پائے گا، کیونکہ پھر جس سے متاثر ہوا ہے اسی کی دلیلیں جو ہیں ان کے اندر اس کو کشش محسوس ہوگی، وہ انہی دلیلوں کے پیچھے جو ہے وہ بھی چلا جائے گا اور دوسری دلیلیں جو ہیں خود بخود جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گی۔ بالکل ویسے ہی مسئلہ ہے کہ جب ایک انسان ایک مسئلے کے اندر فکر کر رہا ہے تو اس کو فکر کرتے وقت جو ہے اپنے کو بالکل جو ہے ہر حوالے سے لا تعلق رکھنا ہے، نہ نفی کے اعتبار سے نہ اس بات کے اعتبار سے، نہ جو ہے وہ ہم جو ہے اس کی تصدیق کریں گے نہ ہم اس کا انکار کریں گے، اور پھر اس مسئلے کی جتنے بھی جوانب ہیں ان جوانب کے اوپر توجہ دی جائے گی۔ لیکن اگر خواہشات نفسانی آڑے آئی جا رہی ہیں اور ہمارا رجحان کہیں پیدا ہوا جا رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ پھر انسان کو صحیح فیصلہ نہیں کرنے دے گی۔ چنانچہ سورہ نجم میں آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، یہ لوگ تو بس گمان اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ لہذا اگر انسان چاہتا ہے کہ صحیح نتیجے تک پہنچے اور اس کی فکر جو ہے وہ ایک رزلٹ دے، ایک نتیجہ دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے، خواہشات سے ہٹ کر سوچے۔ تیسری چیز جس کو قرآن نے روکا ہے اور جو فکر کے اندر جو ہے وہ بہرحال جو ہے فساد پیدا کر دیتی ہے، وہ ہے جلد بازی، کہ ہر فیصلے کے اندر اور ہر مسئلے میں کہ انسان اگر اظہار رائے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ بہرحال مدارک ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا انسان محتاج ہے۔ جب تک کہ وہ مدارک اور وہ چیزیں فراہم نہ ہو جائیں اس وقت تک کہ اس کے حوالے سے اظہار نظر کرنا بہت جلد بازی کا ثبوت ہے، اور یہ ایسا انسان جو ہے وہ بہرحال ٹھوکریں کھاتا ہے کہ جو جلدی اظہار رائے کرتا ہے۔ تو جلدی اظہار رائے نہیں کرنا ہے، بلکہ جس مسئلے کے حوالے سے ہم فیصلہ دینا چاہتے ہیں، جس کے سلسلے میں فکر کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو جو چیزیں لازم ہیں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کی مکمل معرفت حاصل کری جائے، اس کے بعد جو ہے پھر زبان جو ہے اس سلسلے میں کھولی جائے۔ کیونکہ جو انسان کا علمی سرمایہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ سرمایہ ہے انسان کا بہت ہی محدود سرمایہ ہے، بہت ہی مختصر سرمایہ ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85، کہ تم کو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو جب تھوڑا سا علم ہے، اس علم کے ذریعے سے تم ساری حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو،
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے 2 آیتیں مخصوص کی ہیں اور ان کے ذریعے تادیب کی ہے۔ پہلی آیت کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں علم پیدا نہ کر لو اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کرو۔ دوسرے، جب تک کسی چیز کے بارے میں علم حاصل نہ کر لو اس کے انکار میں جلدی نہ کرو۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ جو سورہ آراف کی ہے، آیت نمبر 169، علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان سے کتاب خدا کا عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ خدا پر سچ کے سوا جھوٹ کبھی نہیں کہیں گے۔ دوسری آیت میں خدا فرماتا ہے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، سورہ یونس آیت نمبر 39، بلکہ جس پر ان کا دسترس نہ ہو تو اس کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ یعنی جو چیز انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، جس کی معرفت اس کو نہیں مل پاتی ہے، تو اس کا وہ انکار کرنے لگتا ہے۔ تو نہ جلدی انکار کرنا ہے کسی چیز کا اور نہ ہی جلدی جو ہے کسی چیز کی تصدیق کرنا ہے۔ اگر جلدی انکار کیا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط، اور اگر جلدی جو ہے کسی چیز کی تصدیق کی جا رہی ہے تو از روئے قرآن یہ بھی غلط، بلکہ اس کے سارے پہلو، سارے جوانب جو ہیں ان کی جانب توجہ دیجیے۔ چوتھی چیز جو انسان کی فکر کو متاثر کرتی ہے قرآن کے اعتبار سے، وہ مثال کے طور پہ گزشتہ تاریخ میں بعض سے میرا خیال سے میوٹ ہو گیا آپ کا اسپیکر۔ جی، تو ایسی گزشتہ تاریخ میں جو ہے مثالیں ملتی ہیں کہ ایسی بہت سی شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کے عقیدت مند صدیوں تک کے رہے، اب انہی نے مثال کے طور پہ سماج کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، معاشرے میں اصلاحات انجام دی، تو بعض جو ان کے چاہنے والے اور عقیدت مند تھے انہی نے اپنی فکری استقلال کو ان کے سامنے دے دیا۔ ان کی ذکر ہوا، کہا کہ بھائی دیکھیے انہی نے فرمایا ہے لہذا جو ہے اس سلسلے میں کوئی لب کشائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ چیز غلط ہے، اس کو قرآن پسند نہیں کرتا ہے، چاہے جتنی بڑی کوئی شخصیت ہو، بہرحال جو ہے اس کا احترام اپنی جگہ کے اوپر، اس کی توہین نہیں کی جائے گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی فکر کے اوپر ہم جو ہے ایمان لے آئیں اور کہیں کہ جو اس نے فرما دیا ہے وہ بالکل درست ہے، اور ہم خود اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ہمارے علماء میں اس کی مثال ملتی ہے کہ مثال کے طور پہ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے جو کتب اربع، جو 4 کتابیں حدیثوں کی ہیں، اس میں سے 2 کتابوں کے وہ مصنف ہیں، 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تہذیب اور استبصار۔ اس کے علاوہ جناب شیخ طوسی کا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ طوسی نے بہت سے میدانوں میں کام کیا ہے۔ معمولاً جو ہے وہ ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں، عقائد کا مسئلہ ہو تو اس کے اندر بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، فقہ کا مسئلہ ہو تو فقہ کے اندر بھی جو ہے انہی نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، علم رجال کے اوپر جو ہے ان کی کتاب ہے، غیبت امام زمانہ کے اوپر ان کی کتاب ہے، تفسیر قرآن کی جو ہے وہ لکھی، تفسیر طبیان جو آج تک جو ہے جہان اسلام کے اندر دنیا تشیع میں جو ہے وہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ جناب شیخ طوسی کا مسئلہ یہ ہے کہ شیخ طوسی بغداد کے اندر پہلے تھے، اور پھر بغداد سے جناب شیخ طوسی جو ہے وہ
وہاں کے حالات جب ناسازگار ہوئے اور فسادات ہوئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب خانوں کے اندر آگ لگائی گئی اور بہت زیادہ جو ہے حالات پورا آشوب ہو گئے. تو جو حوضہ تھا ہمارا، اس حوضے کو نجف اشرف میں پھر جناب شیخ طوسی نے منتقل کر دیا، جناب امیر کے جوار. اور وہاں کے اوپر جو ہے حوضے کی داغ بیل ڈالی. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ حوضہ جو ہے وہ قائم کردہ جناب شیخ طوسی کا ہے کہ آج ان کو گزرے ہوئے 1000 سے گزر چکے. تو جناب شیخ طوسی نے اتنے کام انجام دیے تھے کہ اس کے بعد جو ان کے عقیدت مند تھے وہ جناب شیخ طوسی کے حوالے سے پھر ایک عجیب عقیدت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ علمی بحث ہو رہی ہے، علمی ڈسکشن ہو رہا ہے، لیکن جہاں پر شیخ طوسی کا نظریہ آ جاتا تھا تو پھر وہاں پہ کوئی لب کشائی نہیں کرتا تھا کہ نہیں، کیونکہ شیخ نے فرما دیا ہے، لہذا جو ہے اب ہم شیخ کا احترام اس کا پاس و لحاظ کرنا ہے اور یہاں کے اوپر جو ہے ان کے خلاف کچھ نہیں کہنا. تقریباً یہ کیفیت 100 سال تک کے علماء شیعہ کے درمیان رہی کہ جس عرصے کو جو ہے دور مقلدہ کہا جاتا ہے. کہ وارث دور مقلدہ کے معنی یہ ہے کہ علمی ترقی نہیں ہوئی پھر اس زمانے میں، کیونکہ جب ایک شخصیت سے انسان متاثر ہو رہا ہے، اس شخصیت کا بت بنا لیتا ہے اور اپنی فکر کو پھر جو ہے وہ نہ استعمال کرو تو پھر علمی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. تو وہ 100 سال کا عرصہ کہ جس کو علماء ہمارے دور مقلدہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ طوسی کے گزرنے کے بعد سے اس 100 سال کے بعد ایک شخصیت پیدا ہوئی ابن ادریس ہلی کہ جنہیں نے جو یہ حالت دیکھی کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، علمی ترقی رکی جا رہی ہے اور اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر جو ہے وہ اجتہاد جو ہے اس کے کوئی معنی نہیں رہیں گے. لہذا بہت ہی سخت انداز میں جو ہے وہ جناب شیخ طوسی کے جو افکار تھے ان پہ انہیں نے تنقید کرنا شروع کی. اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک تنقید کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا. تو کسی بھی شخصیت کی کا احترام ایک الگ چیز ہے اور اس کے کارنامے جو ہیں وہ بہرحال سراہا جائے گا ان کو، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہو جائے. ہم اس کے کہیں بھی بات کے مقابلے میں اپنی فکر کو نہ استعمال کریں. اس چیز کو قرآن نے جو ہے سختی سے منع کیا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت میں اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو مانو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا تھا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں. ایک تو یہ مسئلہ کہ بزرگوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر ایمان رکھنا اور اس کے خلاف جو ہے لب کشائی نہ کرنا، یہ بہرحال جو ہے وہ عقلی طریقہ نہیں ہے، قرآن نے اس کو نہیں پسند کیا. دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک بزرگ شخصیت کی جو اتنی زیادہ حاوی ہو چکی ہے کہ وہ ہماری فکر میں تصرف کر رہی ہے اور فکر کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کی جانب جیسے قرآن نے یہ شاید فرمایا کہ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا عَنِ السَّبِيلِ. سورہ احزاب کی آیت نمبر جو ہے وہ 67. وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. یہ بہرحال جو ہے یہ قرآن جو ہے اس کی سختی کے ساتھ مذمت کر رہا ہے کہ دو چیزیں یہاں کے اوپر ہیں. ایک تو یہ کہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کی جو روش ہے، اس روش کے اوپر
پوری طرح سے ایمان لے آنا اور کہنا کہ آمنا صدقنا اور پھر اپنی فکر کو نہ استعمال کرنا، یہ قرآن کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو لازم نہیں ہے کہ وہ جو ہے جو کام انجام دے رہے تھے وہ سب کے سب صحیح ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو کام جو ہیں وہ انہی نے انجام دیے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، بلکہ ہم کو عقل کے معیار کے اوپر، جو ہمارے پاس عقلی معیارات ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے طریقہ کار کو جانچنا ہوگا، پرکھنا ہوگا۔ اگر جو ہے عقل کے معیار کے اوپر جو ہے وہ چیزیں اتر رہی ہیں تو قبول کر لی جائیں گی، لیکن اگر عقل کے معیار کے اوپر وہ چیزیں نہیں اتر رہی ہیں تو رد کر دیا جائے گا۔ معمولاً آج اب دیکھیے کہ معاشرے میں اتریے، جو لوگ کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو یہ صورت جو ہے بہت زیادہ پیش آتی ہے گی کہ اگر کسی غلط بات کے اوپر روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، تو وہاں کے اوپر پبلک کی جانب سے جو جواب آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جو ہے یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ جو ہے اس طریقے کے اوپر چل رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر تمہارے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تھے، ہدایت کے اوپر گامزن نہیں تھے، تو کیا تم بھی جو ہے انہی کی طرح سے رہو گے اور اپنی عقل کو نہیں استعمال کرو گے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ دو گے؟ تو بہرحال فکر کو اگر ہمیں اپنی صحیح اور سالم رکھنا ہے اور اس جانب توجہ دینا ہے کہ ہماری فکر جو ہے وہ آلودہ نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو قرآن نے جن جن چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے ان کے اوپر توجہ دیں، تبھی ہماری فکر جو ہے وہ صحیح اور سالم رہے گی۔ جب ہماری فکر صحیح اور سالم رہے گی تب ہمارا صحیح عقیدہ تشکیل پا سکے گا، لیکن اگر فکر جو ہے وہ آلودہ ہو رہی ہے، فکر خراب ہے، تو فکر کی خرابی کا نتیجہ جو ہے وہ عقیدے کی شکل میں ظاہر ہوگا کہ پھر غلط عقیدہ جو ہے ہمارا تشکیل پائے گا۔ بہرحال اس ذیل میں جو بحث ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی، اور تھوڑا وقت جو ہے وہ آج اس لیکچر کے اوپر ذرا زیادہ صرف ہو گیا، تو اگر انشاءاللہ جو ہے آئندہ سے کوشش یہ کی جائے گی کہ مطالب جو ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم کر دیے جائے۔ آج میں نے سوچا تھا کہ آج میں فقہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کروں گا، لیکن کیونکہ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لہذا فی الحال سلسلہ جو ہے اس کو یہیں کے اوپر روک رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات جو ہیں درس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو میں آپ کی خدمت میں